السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ محترم سامعین، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ حامیم فصلت کی 2 آیتیں کریمہ ابھی آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لہذا برائی اور بھلائی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ادفع بالتی ہی احسن، لہذا شریعت کہتی ہے کہ برائی کو بھلے طریقے سے دفع کیجیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو ہوگا یہ کہ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان جگری دوستی پیدا ہو جائے گی، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اس مقام کو، اس مرتبے کو تو صبر والے ہی پا سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اس مقام کو، اس مرتبے کو تو صرف نصیبے ہی والے پا سکتے ہیں، نصیب والے ہی پا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس مومنانہ کردار کی تعریف کی کہ جس میں زبان اللہ کی طرف بلاتی ہو اور خود انسان اپنے قول، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر کی شہادتیں پیش کرتا ہو، اور پھر زندگی میں آنے والی مشکلات میں صبر کا دامن تھامے رکھتا ہو، صبر کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا انسان اس زمین کا سب سے اچھا انسان ہے، اور اس کی بات اس زمین کی سب سے اچھی بات ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ اس زمین پہ پائے جانے والی مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے۔ حضرات گرامی، قوموں کی زندگی میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو قومیں اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوتی ہیں، وہ قومیں دنیا میں سر اٹھا کے جیتی ہیں، عزت و سربلندی ان کا مقدر ہوتا ہے، وہ دوسروں پر ہر قدم غالب رہتی ہیں، وہ دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو قومیں اخلاق سے عاری ہوتی ہیں، اخلاق سے دور ہوتی ہیں، وہ دنیا میں سر اٹھا کے، وہ دنیا میں سر جھکا کے جیتی ہیں۔ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے، دوسری قوموں پر اثر انداز ہونے کے بجائے وہ دوسروں کا اثر قبول کرنے والی بن جاتی ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو دے کر، تو دین اسلام کو ساری دنیا پہ غالب کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کو جو طاقت دی تھی وہ اخلاق کی طاقت تھی۔ انسانی اخلاق کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ آپ کو دیا گیا تھا، اور دلوں کو فتح کرنے والا وہ کردار دیا گیا تھا کہ جو ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا وہ آپ کا ہو جاتا تھا، جو نظر ایک مرتبہ آپ کو دیکھ لیتی وہ آپ کی گرویدہ بن کر رہ جایا کرتی تھی، جو ایک مرتبہ آپ کی بات سن لیتا وہ آپ کا ہو کر رہ جایا کرتا تھا۔ محترم سامعین، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جلیل القدر صحابہ کی جو نسل تیار کی تھی، وہ نسل بھی بالکل انسانی اخلاق کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی تربیت آسمان سے آنے والے قوانین اور آسمان سے آنے والے اصولوں کی روشنی میں کی تھی۔ نتیجے میں صحابہ کی جماعت دنیا کی اسٹیج پر ایسے نمودار ہوئی، واللہ کہتا ہوں تاریخ نے ایسے آدمی اور ایسی جماعت بہت کم دیکھے تھے یا دیکھے ہی نہ تھے۔ دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت اخلاق نبوت کے سانچے میں ڈھل کر، کردار نبوت کے سانچے میں ڈھل کر دنیا کے جس کونے میں بھی گئی ان کا والہانہ پرجوش استقبال ہوا، اور تاریخ نے یہ شہادتیں بھی محفوظ کر رکھی ہیں کہ غیر مسلم رعایا اپنے غیر مسلم بادشاہوں سے بغاوت کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا پرجوش استقبال کیا تھا، یہ کہہ کر کہ چلے آؤ ہماری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ تمہارا سلوک ہمارے ساتھ ہمارے بادشاہوں سے کہیں بہتر ہے۔ حضرات، اسلام عقیدے کی دعوت ہے، مگر اس دعوت کو ہمیشہ سے آگے بڑھایا ہے اخلاق کی طاقت نے۔
وہ اخلاقی تعلیمات جو اخلاق کی تعلیمات ہمیں کتاب و سنت میں جا بجا ملتی ہیں کہ مسلمان وہ نہیں کہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. اماطۃ العداء عن الطریق صدقہ. اس زمین پہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کے کام آنے والا ہو. خیر الناس انفعهم للناس. اور اللہ کی مدد اس انسان کی شامل حال رہتی ہے جو دوسروں کی مدد کی فکر میں رہتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. حضرات، یہ اخلاق کی تعلیمات تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جہاں بھی گئے ان اخلاقی زیورات سے آراستہ ہو کر وہ زندگی کے نازک سے نازک ترین مواقع میں بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. حضرات، آج ملکی سطح پر بھی عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کے حق میں حالات بہت ہی ناگفتہ ہیں. آج کا مسلمان نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے. یاد رکھیے، موجودہ حالات سے نکلنے کا واحد راستہ حسن اخلاق ہے. اگر چاہتے ہو ہمارے ملک میں جو چیلنجز درپیش ہیں، فرقہ پرست طاقتوں سے ہو، فرقہ پرست جماعتوں سے ہو، عالمی سطح پر جو چیلنجز درپیش ہیں، یاد رکھو ان حالات کا مقابلہ صحیح طریقے سے اور پرامن طریقے سے اگر کرنا چاہتے ہو، اس کا واحد راستہ حسن اخلاق ہے، اسلامی کردار ہے، اسلامی کیریکٹر ہے، نبوی اخلاق ہے، نبوی کیریکٹر ہے. اس لیے کہ اخلاق وہ طاقت ہے جہاں نفرتوں کا سفر ختم ہو جاتا ہے. اخلاق وہ طاقت ہے جہاں دشمنوں کی دشمنیاں دم توڑ دیتی ہیں. اخلاق وہ طاقت ہے جس کے آگے مخالفتیں بے بس ہو کر رہ جایا کرتی ہیں. اور اخلاق وہ طاقت ہے کہ پتھر دلوں کو موم بنا کر رکھ دیتی ہے. اخلاق کے مقدر میں ہمیشہ فتح ہے، کردار کے مقدر میں ہمیشہ فتح ہے. حالات کا مقابلہ اخلاق سے کرو گے، دشمنوں کا مقابلہ اخلاق سے کرو گے، نفرتوں کا مقابلہ اخلاق سے کرو گے تو فتح تمہاری ہے، جیت تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے. اور ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کی تعریف دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. جس طریقے سے نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، علم گلم باتوں سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، انسان کے اخلاق اگر اچھے ہیں تو ان سب چیزوں سے انسان بری رہتا ہے، دور رہتا ہے. اس لیے حضرات گرامی، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.